ریزن، قرآن، حدیث، ان تینوں چیزوں کو ریکنسائل کیسے کریں؟ اگر کہیں پہ اپیرنٹ کانٹرڈکشن آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، بظاہر کانٹرڈکشن آ جاتی ہے، تو ان کو ریکنسائل کیسے کریں؟ تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ تین چیزیں، ریزن، قرآن اور حدیث، چونکہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے، ریزن بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، عقل بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان تینوں چیزوں میں کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتی اگر یہ صحیح فنکشن کریں۔ حدیث صحیح ہونی چاہیے، قرآن کی صحیح انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آپ کی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ریزن سے کانٹرڈکٹ کر سکتی ہے، یا ریزن آپ کا صحیح نہیں ہے، وہ صحیح قرآن کی انڈرسٹینڈنگ سے کانٹرڈکٹ کر سکتا ہے۔ تو ان تینوں کا آپس میں کانٹرڈکٹ نہ کرنا، اس چیز کی کنڈیشن یہ ہے کہ حدیث صحیح ہو، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ صحیح ہو، اور ریزن جو عقل ہے وہ صحیح ہو، وہ خواہ خواہ کی فلسفیانہ منطقیانہ عقل نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہمیں دکھتا ہے کہ کہیں قرآن اور حدیث اپیرنٹلی ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں، تو یہ ہماری عقل کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم شاید حدیث کو ایسے سمجھے نہیں ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ نے جو مثال دی، قرآن میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ہے، اور حدیث نے ہمیں حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے سے، خروج کرنے سے روک دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ہماری انڈرسٹینڈنگ میں مسئلہ ہے، یہ دونوں چیزیں جو آپس میں جو ہے نا وہ بالکل میچ کر رہی ہیں۔ قرآن میں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا طریقہ ہے وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ وہ نبی علیہ السلام ہی بتائیں گے، ٹھیک ہے، ہم نبی علیہ السلام سے کے طریقے سے ہٹ کے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو نہیں کر سکتے نا۔ اب مثال کے طور پر آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں راستے میں، کوئی وہ سگریٹ پی رہا ہے، کوئی شخص سگریٹ پی رہا ہے، آپ گئے، آپ نے 2 تھپڑ مار دیے اس کو، آپ نے تھپڑ لگا دیے، کیا کرو؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہا ہوں، یہ آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے یہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب اگر حکمرانوں کو آپ نے نہی عن المنکر یعنی منکر کاموں سے روکنے کا جو فریضہ انجام دینا ہے، وہ ایسے تھپڑ مار کے نہیں ہوگا، چیخنے چلانے سے نہیں ہوگا، وہ اس کا الگ طریقہ ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس وہ طریقہ ہے، کچھ لوگوں کے پاس نہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں ان کے پاس سورس ہوتی ہے، وہ آگے اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی وائس اتنی بڑی ہوتی ہے، بڑی سے مراد یہ ہے کہ اس کی فالوئنگ اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات حکمران تک پہنچا سکتا ہے، پریس کلب کے آگے جو ہے وہ بنا کے اپنی بات پہنچا دے، یا یہ طریقے ہیں۔ لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ لوگوں کو بغاوت پر ابھار دوں کہ آؤ چلو حکمرانوں کے خلاف اکٹھا ہو جاؤ، یہ نہی عن المنکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہی عن المنکر ویسے ہی ہوگا جیسے کہ میری عقل نہیں، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ ٹھیک ہے قرآن حدیث کانٹرڈکٹ نہیں کر سکتی، لیکن حدیث جو ہے وہ اتنی ہیومن ایفرٹ کے نتیجے میں ہم تک پہنچی ہے۔ ان صحیح حدیثوں کو حجت کیسے مانیں جو اپیرنٹلی قرآن اور حدیث جو ہیں آپس میں مطلب پھر تو حدیث کی حجیت کا مسئلہ ہے نا، حدیث آیا کہ میرے لیے حجت ہے یا نہیں، حجت کا مطلب حجت ان کی نظر میں ہے، لیکن وہ حدیث جو ان کی عقل کے مطابق قرآن نہیں ہے وہ حجت نہیں۔ وہ حجت کیسے ہے؟ اس میں ان کو لگتا ہے کہ خلل کی گنجائش ہے۔ تو کیا مطلب اگر مثال کے طور پر یہ جو قرآن پاس ڈاؤن ہوا ہے یہ بھی تو ہیومن ایفرٹ سے ہوا ہے نا، لیکن شیخ یہ کوئی یہ بھی ہیومن ایفرٹ سے ہی آیا ہے۔ اس پر ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اللہ نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ وہ قرآن کو محفوظ رکھیں گے، تو اب کیونکہ وہ قرآن کو محفوظ رکھیں گے، وہ جو ہے نا کہ قرآن کو محفوظ رکھیں گے، وہاں پہ الذکر کے الفاظ ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہاں پہ جو الذکر ہے یہاں پہ معنی صرف قرآن ہے، یہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں بیان کیا ہے ثم ان علینا بیانا، کہ یعنی نبی علیہ السلام کیا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جیسے جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی ان کے پیچھے ریپیٹ کر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یاد نہ کر سکوں، فوراً سے یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ آپ اس پہ جلدی نہ کریں، یہ اس کی قرأت کرانا بھی آپ کی زبانی ہم پر رسپانسبلٹی ہے، اور اس کا بیان یعنی اس کی ایکسپلینیشن یہ بھی مجھ پر ہے، یعنی اللہ پر۔ ثم ان علینا بیانا، بیانا ایکسپلینیشن، یعنی قرآن کی ایکسپلینیشن بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو جو چیز اللہ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جیسے کہ ذمہ لیا ہے، اس طرح حدیث کا بھی ذمہ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا یہ غلط تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہ جو پوری محدثین کی پوری جماعت اللہ تعالیٰ نے، امام بخاری، امام ابو داؤد، یہ سب پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور یہ معجزے سے کم کوئی چیز نہیں ہے، یہ بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہیومن ایفرٹ، ایسی ہیومن ایفرٹ آپ کو کہیں نہیں دیکھے گی
کہ کسی کی روایات یا نریشنز یا اقوال اس طریقے سے پریزرو کیے جائیں اتنی قری شرائط کے ساتھ. یہ عموماً اس طرح کے لوگ وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنہوں نے اصول حدیث یا محدثین نے جس طریقے سے حدیث کی چانچ پڑتال کی ہے, اس کو دیکھا ہے, ان کو جاہل ہوتے ہیں, اس لیے اس طرح کے دعویٰ کرتے ہیں. تو اتنے جنریشن سے ہمیں پہنچا ہے, اس میں غلطی کا امکان ہے. یعنی ایک طرف تو امام بخاری نے, اور پوری ایک سند ہے نا جس میں صحیح راوی ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے پہنچایا ہے, یعنی ایک حدیث قبول کرنے کی شرائط بھی ہوتی ہیں. وہ شرائط پر اتر کے اگر وہ حدیث پر صحیح کا چیک لگ جاتا ہے تو صرف چونکہ آپ کی عقل ان تمام محدثین کے موافق نہیں آتی اور حدیث کی موافق نہیں آتی, آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. تو اس طرح تو پھر قرآن پہ بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے. قرآن میں ایسی کچھ باتیں ہیں کہ جس میں آپ کی عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی, مانیں گے آپ, چھوڑ دیں گے. تو یہ بات یاد رکھیے گا, جو بھی حدیث کی حجیت یا جو بھی حدیث پر انگلی اٹھاتا ہے نا, وہی انگلی قرآن پہ بھی اٹھتی ہے. ہمیشہ یہ قاعدہ ہے, اصول ہے. جتنے منکرین حدیث ہیں, جو بھی وہ دلیل پیش کرتے ہیں وہ دلیل قرآن پر بھی آتی ہے.